أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر فدا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں، اور اس راہ سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی سچی محبت. سب سے پہلے خطیب صاحب نے ایک اصول بتا دیا، ایک اہم بات اور ایک اصولی بات یہ بتا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا طبقہ تھا یہ، اور وہ تھا، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کا طبقہ تھا. صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کرنے والے دنیا میں کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر شخص اپنے آپ سے سوال یہ کر سکتا ہے. دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد، حتیٰ کہ تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے سارے انسان جتنے بھی ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف صحابہ کرام ہو سکتے. ان سے بڑھ کر کوئی محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کرنا چاہے تو بھی کر نہیں سکتا، اور نہ زبانی طور پر کر سکتا ہے، نہ عملی طور پر کر سکتا ہے. کسی لحاظ سے بھی کوئی آدمی چاہے کتنا بھی اپنی جگہ پر علامہ اور کچھ بھی ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام کو تھی وہ کسی اور طبقے کو نہیں ہو سکتی. اور یہ صحابہ کرام کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ کرام کے طبقے کو چن لیا. یہ وہ مقدس طبقہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم ذرا برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے، ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں، ان کے کچھ اعمال کے بارے میں، ان کے قول کے بارے میں ایک لفظ بھی کہتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے. ان کے بارے میں کوئی تنقید کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانا. اور اس سلسلے میں کئی فتاوے موجود ہیں، تو بہرحال اس سلسلے میں مزید جائے بغیر کہ صحابہ کرام یہ ایک مقدس طبقہ ہے، ایک مقدس ترین طبقہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا، اور ان سے بڑھ کر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا. تو اس لیے رسول اللہ، صحابہ کرام ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کی سنت. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے، یہ ٹائٹل دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی. وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ٹائٹل ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو دنیا آخرت کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ایک معنوں میں. بے شمار صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن بدری عشر مبشرہ ہیں، اور احد کے صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ ہیں، اور بیت الرضوان کے صلح حدیبیہ کے موقع پر کے صحابہ ہیں. ان کو الگ الگ بے شمار موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان کی جنت کی خوشخبری سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک تعالیٰ نے عمومی طور پر سارے صحابہ کو یہ ایک ٹائٹل دے دیا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمارے کو؟ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہماری تگ و دوڑ اور بھاگ دوڑ، ہماری عبادتوں اور کا سارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ کہ جیسا کہ سلف صالحین کہتے تھے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول ہو گئی ہے، پوری زندگی 60-70 سالہ کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نماز اگر میری قبول کر لیا ہے، اگر معلوم ہو جائے، تو میں جنت کی تمنا کروں گا، اور تمنا یہ کروں گا کہ جلد سے جلد میری موت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری اس قبولیت کے نتیجے میں ضرور مجھے کیا ہے، جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ کا راضی ہو جانا ہم سے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے جو خطیب صاحب نے جو اصول یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دعویٰ کر لے، کچھ بھی ہو جائے۔ پھر دوسرے اس کے بعد خطیب صاحب نے بے شمار واقعات تاریخ کے سیرت کے حوالے سے خطیب صاحب نے بہت سارے واقعات ذکر کیے، اس میں سے کچھ جو بھی چند یاد ہیں اس میں سے میں آپ کو ذکر کرتے چلوں گا۔ سب سے پہلا ایک واقعہ عروہ بن مسعود کا، ایک کافر صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صلح حدیبیہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، تو لیکن کفار قریش نے آپ کو کیا ہے روک دیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا تھا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور پھر کفار قریش اور رسول اللہ صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کئی وفود آتے گئے، کوئی بات چیت ہوتی گئی، آخر میں بات یہ طے ہوا کہ اس سال طے نہیں کرنا، بہت ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس وقت جو کفار کی طرف سے ایک شخص آیا تھا عروہ بن مسعود، وہ جا کے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح سے آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں، آپ پر اپنی ہر لحاظ سے آپ کی اتنی محبت کر رہے ہیں، تو اس نے جا کر کہا کہ اے کفار کے قریش کے لوگوں، میں نے قیصر اور کسریٰ کے محلوں میں بھی گیا ہوں اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو محبت کر رہے ہیں، وہ کوئی دنیا کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتی اور کر ہی نہیں سکتی۔ اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر وہ تھوک کو لے لیتے ہیں اور اپنے جسموں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ایک خطرہ بھی زمین پہ نیچے گرنے سے پہلے صحابہ کرام آپ کے وہ خطروں کو لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مان لیتے ہیں اور چہرے پر مان لیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح اور ایک خبیب بن رضی اللہ تعالیٰ تھا، جن کو کفار مکہ نے مکے میں ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ ان کی صرف اور صرف ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور ان کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں تھا۔ تو ان کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا اے خبیب، کیا تم یہ تمنا کرتے ہو کہ اب جو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں آج تم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، سولی پر چڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں تم آج یہ ہو سکتا ہے تمنا کرو گے کہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نعوذ باللہ، اور میں سولی سے بچ جاؤں اور اپنی جان بچ جائے تم۔ تو انہوں نے کیا تاریخی جملہ کہا تھا، وہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے سننے کے لیے اور اپنے آپ کو کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سولی پر چڑھنا بھی گوارا کر لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کروں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنے کے عوض میں سولی پر چڑھنا گوارا کر لوں گا، لیکن میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ خطیب صاحب نے جنگ احد کا ذکر کیا۔ جنگ احد کے موقع پر ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ام عمار انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اطلاع دی جاتی ہے، ان کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر وہ
انا للہ کہتی ہیں اور کہتی ہے کہ پہلے بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیسی ہے. پھر اس کے بعد ان کا بھائی کی اطلاع دی جاتی ہے, بیٹے کی قتل کی شہید ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے. غرض کتنے قریبی رشتے دار, ایک عورت کو آپ اندازہ لگائیے, اس کا والد شہید ہو جا رہا ہے اور بیٹا شہید ہو جا رہا ہے, شوہر شہید ہو جا رہا ہے, بھائی شہید ہو جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ انا للہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے. جب وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطلاع دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زندہ ہیں, تو اس کے بعد کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کے بعد میرے کو کوئی غم باقی نہیں رہتا ہے مجھے. تو اس طرح سے صحابہ کرام جو صحابیات تھے, جو عورتیں تھیں, وہ تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا والہانہ اور سچی محبت, کوئی ان سے کوئی ذاتی مفاد نہیں رہتا تھا, نہ کوئی مالی مفاد ان سے وابستہ رہتا, نہ کوئی اور دوسرا کوئی مفاد, صرف اور صرف اللہ کی خاطر یہ وہ دفعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا. اسی طرح ایک واقعہ انہوں نے جنگ بدر کا بھی ذکر کیا صاحب کہ سواد رضی اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں صفیں درست فرما رہے تھے تو ایک صحابی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے ان کو کیا ہے تھوڑا پیچھے کیا, ان کو کہا پیچھے ہٹو, سب درست کرنے کے لیے ان کو کہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف, ذرا تصور کیجئے, ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے اور میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی یعنی کیا معلم تھے, کتنے بہترین آپ کی تعلیم تھی اور آپ کا کیا بہترین اسوہ تھا کہ یہ کہا نہیں کہا کہ میں یعنی اگر کوئی اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج کا کوئی لیڈر ہوتا, یہ ہوتا تو اس کو تو قتل کر دیا جاتا, فوری چھوٹ کر دیا جاتا, اس کو جیل بھیج دیا جاتا, اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا. ہم آج کل کے جو حکمران ہیں, جو اگر ایک لفظ بھی حکمران کے خلاف بولا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنا گریبان کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قصاص لے. بدر کا موقع ہے, جنگ کا موقع ہے اور صفیں درست ہو رہی ہیں, دشمن سامنے کھڑا ہے, اس موقع پر یہ سارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہچکتاتے نہیں اور نہیں کوئی اس کے تعلق سے کچھ پیچھے نہیں ہٹتے اور فوراً اپنا گریبان کھول دیتے ہیں. تو وہ فوری جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے سواد تم کو یہ کس چیز نے ابھارا, یہ ایسا کیوں کیا اس طرح سے. تو رسول انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں اب یہ معرکہ برپا ہونے والا ہے اور لڑائی ہونے والی ہے اور ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں میں, ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحات میں آپ کے جسم سے لگ جاؤں تاکہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں, کیونکہ آپ کا جسم سے ملنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ضرور مجھے کیا ہے جہنم سے بچا دے. تو یہ صحابہ کرام کا یہ ان کی ذہن تھا, یہ فکر تھی, ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے سچی والہانہ محبت کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو واقعی سچی محبت ہے, واقعی اگر ہم واقعی سچے ایمان والے ہیں, ہمارے اندر محبت ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری لازمی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے, جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی اتنی صلاحیت اسی حساب سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا, آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے. اور اگر نہیں کرے گا اور اس میں ذرا بھی سستی اور کاہلی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال پوچھا جائے گا. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی والدین سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, ہر چیز سے آپ سے محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نفس کے بارے میں کیا ہے. اس میں انہوں نے اپنی جان کے بارے میں نہیں ذکر کیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جان سے تو میری بہت زیادہ میرے سے محبت ہے زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس کے بعد رسول اللہ الان یا عمر, اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو ہم کو اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے کاروبار سے, ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف کیا ہے مقدم ہونا. جب تک مقدم نہیں رہے گی
تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ناقص رہے گا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اور بھی بے شمار، تو ہم ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے حساب سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، دفاع کرنا ہے۔ آج جیسا کہ خطیب صاحب نے یہ بھی ذکر کیا، فرانس میں یعنی حریت کے نام پر، یعنی بولنے کی آزادی کے نام پر کیا ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے پر تہمت لگائی جا رہی ہے، آپ کے کارٹون کو غلط بتلایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے کیا ہے نشر کیا جا رہا ہے، اور ضد پر ضد، اور یعنی اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا، اور چنانچہ کل بھی اسی طرح 4 گھنٹے تک بہت بڑے بلڈنگ پر کیا ہے آپ کے نعوذ باللہ آپ کے کارٹون کو دہشت گرد بنا کے نعوذ باللہ پیش کیا گیا۔ تو ہمارا کیا رویہ آنا چاہیے؟ تو ہم کیا ہاتھ پہ دھرے کے دھرے بیٹھے نا؟ کم سے کم کیا ہم ان کا، جیسا کہ خطیب صاحب نے کہا، کم سے کم ہم یہ ان کے جو پروڈکٹس ہے، ان کے منتجات ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم تگ و دو محنت کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے صرف اور صرف کیا مال اور اقتصاد کو جانتی ہے، یعنی یہ اسی کو سمجھتی ہے۔ تو جب یہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو یعنی ان کی کمر ٹوٹے گی، اور جس کو جو صلاحیتیں اور قابلیتیں دی ہیں ان کو اس پہ کام، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قلم کی صلاحیت دی ہے تو قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے زبان بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بولنے، اس کے ذریعے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ تو اس طرح سے ہم کو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح سے مختلف ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات خطیب صاحب نے ذکر کیا تھا، تو لیکن یہ چند واقعات بھی ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے اور ہمارے ایمان کی حرارت کو زیادہ کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اس کے آپ کے احکامات کو ہم اپنے آپ پر نافذ نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمارا جینا بیکار ہو جائے گا۔ آخر میں دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم کو واقعی سچی محبت ہے، یہ مہینے میں ہم لوگ بہت سارے لوگ کیا ہے بدعت و خرافات بھی انجام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ کیا ہے بدعت و خرافات کیا جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت کا طریقہ ہے؟ کیا یہ یہی محبت ہے؟ انہوں نے ایک سوال یہ کہا کہ کیا یہ میلاد النبی منانا، اور جیسا کہ آج 6 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول، پہلی بات تو یہ ہے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی منایا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ ہم شروع سے بچپنے سے یہ سنتے آتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ 12 وفات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہی، لیکن پیدائش کے سلسلے میں بہت اختلاف موجود ہے، اور بہت سارے لوگ 8 ربیع الاول کو، بعض 9 ربیع الاول کو کہتے ہیں، 12 ربیع الاول کی کو پیدائش کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی اکثر مورخین اور بہت اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو کیا ہے 12 ربیع کو نہیں ہوئے۔ وفات کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، لیکن آج ہمارا حال کتنی بے حسی اور لا علمی اور جہالت کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائے اس دن خوشی منا رہے ہیں، نعوذ باللہ اس دن برتھ ڈے بنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ جانے کیا کیا واہیات کے کام کیے جاتے ہیں مختلف ممالک میں، یعنی گانا بجانا وغیرہ یہ سارے چیزیں کی جائیں۔ تو کیا یہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے؟ کیا اس سے ثواب ملتا ہے یا نافرمانی میں؟ ہم خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، تو دونوں بھی دیں، اور اس کا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ پہلا جو اصول بیان کیا تھا، صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 2 ڈھائی سال حکومت کیے تھے، کیا اس وقت 12 ربیع الاول نہیں آئی؟ کیا انہوں نے اس کو منانے کا حکم دیا تھا؟ حکومتی سطح پر منایا کرتے تھے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا 10 سالہ دور گزرا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا علی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال حکومت کیے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے، کیا وہ ان کو اپنے نانا سے محبت نہیں تھی؟ کیا ہم کو ہی محبت ہو گئی ہے؟ جو اس طرح سے ہم بدعت و خرافات کو انجام دے رہے ہیں، اور اگر صحیح حق بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے اور صحابہ کرام اس کو دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صحابہ کرام سے بھی ہمارے کو ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صحابہ کرام پر ہم یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے
وہ بات چھپا دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی تھی، اور آج ہم کو معلوم ہو گئی ہے، 1400 سال بعد ہم کو معلوم ہو گئی، اور ہم یہ بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم کو صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے، اور اس آپ کے ایک ایک حکم پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا